بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ صاحب کا ایک ویلاگ لائیو میں سے کٹ کر کے لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ میں نے ایک چیز اس میں لکھی تھی جس کے اوپر میرے کسی نے مجھے کمنٹ کیا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عنوان یہ تھا کہ جنت کا ٹکٹ، ٹھیک ہے، یعنی جنت میں کون جائے گا، کس کو ٹکٹ حاصل ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ متقی اور پرہیزگار۔ تو کسی نے پوچھا کہ متقی پرہیزگار کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوگا، مجھ سے کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں بتاؤں کہ مجھے کتنا علم ہے۔ دیکھیں، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک کو میں نے ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت جو پڑھا ہے، تو اس کے حساب سے تقویٰ جو ہے وہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جنت کے لیے۔ اب متقی اور پرہیزگار یعنی کہ تقویٰ اور پرہیزگاری جس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ایک انسان جو ہے وہ کانٹوں والے راستے سے گزر رہا ہے، لیکن اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے وہ چلتا ہے کہ اس کے کپڑے جو ہے وہ کانٹوں میں نہ پھنسے اور نکل جائے وہ۔ یہ ہے کیونکہ دنیا کا جو ہے پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو مومن جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، خالی مسلمان سے کام نہیں چلے گا۔ مطلب ہم لوگ کہتے تھے کہ یعنی ہم لوگ تو جنت میں ہی جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، مرنے سے پہلے جو ہم لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یا ہم سارا دن جو ہے یا آفن جو ہے ہم لوگ وہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں جو ہے نا ذرا سا اس چیز کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا خلاصہ کر دوں کہ کیا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بہت امپورٹنٹ سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 133 ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ عربی میری اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا۔ اب سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ہونا لازمی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ یہ آیت نمبر 124 میں بھی جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جنت کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم نے ہر قسم کا جو ہے نا مطلب فرقے تو ہمارے ہیں، لیکن اس میں کتنے لوگ جو ہیں متقی پرہیزگار ہیں؟ اب بچیں برے کاموں سے، حدیث ہے نا، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، ٹھیک ہے۔ کیا کوئی کافر کو کافر نہ کہے کیونکہ پتہ نہیں کب ایمان لے آئے، یہ بھی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے کوئی دوسرے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں پہ لکھا ہے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسانیت اس کی آنکھ سے، زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہمارے دلوں میں بھی بغض ہے، منہ سے بول رہے ہوتے ہیں ارے واہ یار فلانا نقوی صاحب، شہریار نقوی صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کیا بات ہے نقوی صاحب آپ کی، لیکن بیک پہ کہہ رہے ہیں ارے یار یہ تو وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یا میں کہیں جاؤں ارے یار عثمانی صاحب کیا بات ہے آپ کی، یار کیا زبردست انسان ہے، یار ان کا کیا ماشاءاللہ پہننا اوڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم یار یہ کیوں آ جاتا ہے میرے سامنے، یہ جو چیز ہے نا دل کے اندر وہ منہ پہ کچھ منافقت، یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گی۔ آپ نے بھلے سے ہر رمضان میں جو ہے وہ لوگوں کو بڑے بڑے صدقے خیرات دیے ہوں، راشن پہنچائے ہو، غریب بچیوں کی اپنی شادیاں کی ہوں، لیکن کینہ، بغض، حسد، جلن، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر ہے تو کبھی بھی آپ نہیں جا سکیں گے جنت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں وہ بیسک چیزیں کہ جن کو ہم لوگ سمجھیں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر جو معاملات آتے ہیں کہ آپ تو کہیں گے یار کبھی اکثر لوگ کہتے ہیں یار الطاف صاحب جو تو بہت اچھے آدمی ہیں، پھر اچانک سے جہاں ان کی ہٹ جاتی ہے اور کہتے ہیں یار آپ بلا وجہ میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے، کہتے نہیں یار الطاف حسین بڑا یاد آ رہا ہے یار، کراچی میں ہوتا تو بہت اچھا تھا، والے میں کہیں گے ابھی یار اسے تو اچھا تھا اس کو نہیں بلاتے. ٹھیک ہے، مطلب ہم کسی چیز میں خوش نہیں ہیں. ہم آرمی چیف کو بولے یار ہماری آرمی جو ہے وہ افغانی کو جواب کیوں نہیں دے رہی، جب جواب دے دے کہتے ہیں ہائے ہائے ظالموں بچوں کو تم نے مار دیا بے رحموں، ایسے کر کے ہم لوگ مطلب فساد مچاتے ہیں. ہم جو ہے وہ فیکٹس پہ نہیں چل رہے. بچوں کو مارنا ظاہر ہے بچوں کو ہماری آرمی نہیں مارتی، ہماری آرمی پاگل نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو حرکات ہوتی ہیں کوئی بھی بھائی طالبان مر گئے یار مسلمان کو مار رہے، ٹھیک ہے مسلمان کو مار رہے، ٹھیک ہے اوکے فائن. جنگ صفین یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہوگی نا، جا کے پڑھیے گا. مولا علی اس کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، کس طریقے سے ہروایا گیا وہ جنگ، ٹھیک ہے کس نے کیا کیا تھا سب آپ کو پتا ہے. وہاں پر جو ایک دھوکہ دیا گیا تھا منافقین کی جانب سے کہ وہ نیزوں کے اوپر جب انہوں نے کپڑا ڈال دیا اور اٹھا کے لے لوگوں نے کہا وہ صحابہ کرام ظاہر ہے کہ ہر کو ہوتا کہ قرآن آگے اس کا مطلب جب ختم اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ایسے لے کر آ گئے صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی یہ تو مولا علی یہ تو وہ لے کر آ گئے قرآن پاک، تو جب تو بند کی جائے. آپ نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس میں قرآن نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. اور یہ وہ جنگ تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے یہ ہوگا، اور وہی ہوا. جیسے ہی لوگوں کا ٹھیک ہے تم لوگ مانتے تم لوگ نہیں اس پہ ہو نا، جو تمہاری مرضی تو وہ میری مرضی، ٹھیک ہے چلو. جیسی جنگ سے وہاں سے پلٹے پیچھے سے نیزے اور بھالے اور تیر کمان تلواریں سب آئی، جنگ ہار گئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ منافقت وغیرہ وغیرہ جو ہے نا ان چیزوں سے دور رہیں، ایمان اپنا مضبوط رکھیں. اب جیسے اسلام کی نظر میں متقی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ظاہر ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، اس چیز پہ یقین. دنیا بنی تھی، ٹھیک ہے دنیا تباہ ہوگی، قیامت آئے گی، روز محشر لگے گا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اعمال بانٹے جائیں گے، جن کے اعمال ایکسٹرا آرڈنری خراب ہوں گے وہ بھٹکا دیے جائیں گے. یہ بھی یقین ہونا، یہ ہے ساری چیزیں کہ ان پہ یقین ہو اور اپنے اعمال صحیح کریں. رات کو توبہ کر کے سوتے ہیں، حدیث میں ہے نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں کافر ہوں گے رات کو مومن ہوں گے، اور کچھ رات کو جب کافر ہوں گے دن میں مومن ہوں گے. مطلب یہ کہ رات کو توبہ کر کے سوچیں ہم نے بڑے گناہ کیے معاف کرتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر ہاں بھائی آج کس کو کریں، ٹھیک ہے. یا دن بھر کہتے ہیں کہ اللہ بہت اچھے اچھے نیک نیک کام کیے، رات کو جو ہے وہ کفر کرتے ہیں یا کوئی بھی بدماشیاں کرتے ہیں. اب سوتے وقت کریں یا رات کو سونے کے ٹائم پہ کریں. تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی ہر طریقے سے جو ہے وہ ہدایت دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو الطاف حسین صاحب نے جو یہ موضوع رکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ موضوع ہرگز بھی اس کا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ٹاپک کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ امپورٹنٹ چیز ہے جنت کے ٹکٹ کے حوالے سے. تو وہ میں یہاں پر میں نے کہا کہ میں ڈسکس کر دوں کہ میرا اس کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے آپ کو پھر ان دی اینڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کی میں نے آیات کے کچھ ترجمے کیے، آیت نمبر 133 اور 85 اور 124 یہ 3 آیات کا جو ہے وہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، غور سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے کوئی بات اپ اینڈ ڈاؤن کبھی ہو جاتی ہے جوش و خطابت میں، وہ تو اس کے لیے مجھے معذرت مطلب میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ مسلم بٹ سم ہاؤ آئی ایم بیٹر دین ادر مینی ادر. ٹھیک ہے بس یہ اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہوتی ہے کر لیتے ہیں، یہی رکھیں، توبہ استغفار کرتے رہیں اور بغض حسد جلن سے بچیں. آخرت کا دور ہے، اس وقت جو ہمارے ایمان کا جو ہے نا وہ سمجھتے ترازو وہ ہل رہا ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، کہ ہم مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم ایران کے اوپر کفر کے اور جنت کے
مومن اور منافق کے یا مومن اور کافر کے فتوے لگانے میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ ہسٹری نہ پڑھنے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, جانے بغیر 10 روپے والی 50 روپے والی کتابیں پڑھ کے جو مدعا ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے جو یا یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بکواسیں کرتے ہیں نا, ان کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا ایران حق پہ ہے یا ہم حق پر ہیں یا سعودی حق پر ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ میں دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ نہیں اسرائیل مظلوم ہے. ٹھیک ہے, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.